بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر رکھی اور جوتے مبارک اتارے۔ میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کے قریب رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروٹ کے بل لیٹ گئے۔ بس آپ اتنی ہی دیر لیٹے ہوں گے کہ جتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گمان کیا ہوگا کہ میں سو گئی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خیال فرمایا کہ میں سو گئی ہوں، آپ نے انتہائی آہستگی سے اپنی چادر اٹھائی اور نہایت آہستہ سے جوتے پہنے اور دروازے سے باہر نکلے اور نہایت نرمی اور آہستگی سے دروازے کو بند کیا۔ تو میں نے بھی اپنے آپ کو ڈھانپا اور آپ کے پیچھے چلنے لگی، یہاں تک کہ آپ جنت البقیع میں پہنچ گئے۔ پھر آپ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ پھر آپ تیزی سے لوٹے اور میں بھی تیزی سے گھر کی طرف پلٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گھر پہنچ گئی۔ میں لیٹی ہی تھی کہ آپ گھر میں داخل ہو گئے اور مجھے پیار سے فرمایا، اے عائشہ، تم گھبرائی ہوئی اور بے چین کیوں ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، کوئی بات نہیں ہے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بتاتی ہو یا اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے خبر دے۔ آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اور آپ نے سارا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا ہی سایہ تھا جو میں نے اپنے آگے دیکھا تھا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیار سے مکہ مارا، جس سے مجھے تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتی ہو کہ کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کریں گے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، لوگ جتنا بھی کسی بات کو چھپا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام اس وقت آئے تھے جب تم نے مجھے دیکھا تھا۔ بس انہوں نے مجھے پوشیدگی اور آہستہ سے آواز دی اور میں نے بھی انہیں آہستہ سے جواب دیا تاکہ تمہیں خبر نہ ہو، اور جبرائیل علیہ السلام تمہارے بے پردہ ہونے کی حالت میں تمہارے پاس نہیں آ سکتے۔ جب میں نے یہ سمجھا کہ تم سو چکی ہو تو میں نے تمہیں جگانا مناسب نہ سمجھا، اور یہ کہ کہیں تمہیں جگانے سے تم خوفزدہ نہ ہو جاؤ۔ پس جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا رب آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کے پاس جائیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضرت ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم ان کے لیے کیسے دعا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یوں کہو، سلامتی نازل ہو مومن اور مسلمان مردوں اور عورتوں پر جو ان گھروں میں رہتے ہیں، یعنی قبروں میں دفن ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم میں سے ان لوگوں پر جو موت میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ان پر بھی جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں، یعنی زندہ ہیں، اور بے شک ہم ایک دن انشاءاللہ تم سے ملنے والے ہیں، یعنی ہم بھی موت کا مزہ چکھ لیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے اچانک ایک شور و گل سنا اور ہمیں بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ بس جب آپ نے اٹھ کر دیکھا تو ایک حبشی عورت بچوں کے سامنے عجیب و غریب قسم کے کھیل پیش کر رہی تھی اور ناچ رہی تھی۔ بچے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، ادھر آؤ اور وہ دیکھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے مبارک پر اپنا رخسار رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کیا جی بھر گیا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتی کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں
اپنی محبت اور مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں میرا درجہ کیا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھک گئے۔ اتنے میں اچانک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے ڈر اور خوف کی وجہ سے لوگوں کا مجمع ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنوں اور انسانوں کے شیاطین کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر کے ڈر اور خوف سے بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر واپس لوٹ آئی۔